تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کرو، اپنے دل کو سخت مت ہونے دو۔ نرم دل نصیحت کو جلدی قبول کرتا ہے۔ اپنے دل کو نرم بناؤ۔ دل کی سختی بہت بری چیز ہے۔ دل کی سختی انا پیدا کرتی ہے، غرور پیدا کرتی ہے، انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ نرم دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے سامنے رویا کرو، اسے اپنے دکھ سنایا کرو۔ تنہائی میں بیٹھ کر اسے یاد کیا کرو۔ تنہائی میں توبہ اور استغفار کیا کرو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب تم تنہائی میں اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہو، اسے پکارتے ہو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں بخشش کا طلبگار ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو ختم کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب تم اللہ کو ایسے پکارتے ہو تو اللہ تمہیں بڑا پسند کرتا ہے۔ اگر تم توبہ اور استغفار کرو گے، اللہ تمہارے دل کی میل کو ختم کرے گا۔ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل بھی گندا ہو جاتا ہے۔ دل کی دوا کیا ہے؟ دل کو صاف کرنے والی چیز کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ جب تم توبہ کرتے ہو، جب اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہو، تمہارا دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ استغفار کے جملے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اللہ کو اپنی کمزوری دکھاؤ، اسے اپنی کمزوری دکھاؤ۔ لوگوں کے سامنے مضبوط بنو اور اللہ کے سامنے عاجز بن کے رہو۔ اے اللہ میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں تیرا عاجز سا بندہ ہوں۔ اے اللہ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنی جھولی پھیلا رہا ہوں۔ یا اللہ میری جھولی کو بھر دے۔ صرف اللہ کے در پہ جھکنا سیکھو۔ جو لوگوں کے سامنے جھکتا ہے، جو لوگوں کو اپنی کمزوریاں بتاتا ہے، وہ پھر جھکتا ہی رہتا ہے، لوگ اسے جھکاتے ہی رہتے ہیں۔ اور جو اللہ کے سامنے جھک گیا، جس نے اللہ کو اپنی عاجزی دکھائی، اللہ لوگوں کے درمیان اسے بلند کر دے گا۔ اللہ لوگوں کے درمیان اسے ایک بڑا مقام عطا کرے گا۔ حضرت حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا اور بارش کی شکایت کی کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ ہمیں بارشیں عطا کرے۔ فرمایا استغفار کیا کرو۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے حالات کی تنگی کا وظیفہ پوچھا، ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرے حالات اچھے ہو جائیں، اللہ مال کی وسعت عطا کرے۔ فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ ایک آدمی آیا، اولاد کے لیے وظیفہ مانگا کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ اسے بھی یہی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ ایک اور آدمی آیا کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری زمین کی پیداوار بڑھ جائے، فصل بڑھ جائے۔ فرمایا اللہ کے سامنے استغفار کیا کرو۔ کسی نے پوچھا، آپ کے پاس مختلف لوگ آئے، ہر ایک کا مسئلہ الگ تھا، لیکن آپ نے علاج ایک ہی بتایا کہ استغفار کیا کرو، یہ کیسی بات ہے؟ سب کے مسائل کے لیے ایک ہی علاج؟ تو حضرت حسن بصری نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے، میں بارشیں دوں گا، اولاد دوں گا، بیٹے دوں گا، تم رزق دوں گا، مال کی فراوانی کروں گا، بس تم استغفار کرو۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ استغفار کبھی نہیں چھوڑنا۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کرو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا کرو۔ تمہارے استغفار کی وجہ سے اللہ تمہاری کمیوں کو دور کرے گا، اپنی رحمت برسائے گا۔ جب لوگ استغفار چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت نہیں اترتی، بند دروازے نہیں کھلتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور جب لوگ استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ دلوں کو نرم کرتا ہے، وقت پہ بارشیں برستی ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ اپنی رحمت برساتا ہے۔